السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں تھنڈر ہسٹری چینل۔ دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ تو آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اس واقعے کا عنوان ہے 11 سال تک سکھ کی بیوی رہی۔ بھارت سے برآمد ہونے والی لڑکیوں کی داستانیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ لاتعداد مسلمان بچیوں کو فروخت کر کے نیپال اور کھٹمنڈو پہنچا دیا گیا۔ چودھری غلام عباس کی صاحبزادی کی بازیابی کے لیے ہم نے سر توڑ کوشش کی، مگر اس بدقسمت کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ایک اور مسلمان مغویہ لڑکی نے بازیابی کے بعد بتایا کہ ایک سکھ اسے قافلے سے اٹھا کر لے گیا۔ اپنے گھر لے جا کر اس نے سب سے پہلے بے بس مظلوم لڑکی کو سور کا گوشت کھلانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی تو سکھ نے اس کے ہاتھ باندھے اور بوٹی زبردستی اس کے منہ میں ٹھوس کر پھر کہنے لگا، بس تجھے پوتر کرنا تھا، کر لیا۔ بہت سی مسلمان لڑکیاں مائیں بن چکی تھیں۔ انہیں اپنی اولاد سے قطعاً دلچسپی نہ تھی، مگر پاکستان جانے میں ہچکچاہٹ ضرور تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن اپنے والدین کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بہت سی لڑکیاں اپنے والدین سے ناراض تھیں کہ انہوں نے اغوا سے پہلے ہی کیوں نہ ختم کر دیا۔ ایک بات عجیب ہے کہ بہت سی لڑکیوں نے اغوا سے قبل خودکشی کر لی۔ ہم مدتوں سے جموں میں آباد تھے۔ 3 بہنوں میں صرف میں شادی شدہ تھی، دوسری کی شادی کی تیاریاں تھیں اور تیسری ابھی 10-11 سال کی تھی۔ ایک بڑی بھیانک شام آئی اور اعلان کیا گیا کہ مسلمان فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ ہم سہمے تھے اور افراتفری کے عالم میں جلد از جلد بھاگ نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ مسلمانوں کے باہم مشورے سے طے کیا کہ رات ذرا ڈھل جائے تو نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہمارے والد نے احتیاطاً ہمیں زہر کے پیالے تھما دیے اور کہا کہ نامعلوم رستے میں ہم سب پر کیا گزرے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے سامنے جان دے دو۔ لیکن ہمارے بھائی شاید ہمیں تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھنے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ بھائیوں نے بڑی منت سماجت کے بعد والد کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ہم تینوں کو مردانہ لباس پہنا کر نکال لے جائیں گے۔ رات کے سائے کچھ اور بڑھے تو مکار ہندوؤں نے سرکاری افسروں نے اعلان کیا کہ اب کوئی خطرہ نہیں، ہر طرف امن و سکون ہے، مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس اعلان کے بعد مسلمان پرسکون ہو گئے۔ میرے والد پولیس افسر تھے، انہوں نے کوچ کرنے کا پروگرام تو ملتوی نہ کیا، مگر اتنا ضرور غنیمت جانا کہ پولیس کی مدد سے نکلنے کی راہ تلاش کر لی۔ لیکن یہ سب محض خواب تھا۔ دوسرا اعلان مکار ہندوؤں کی محض ایک چال تھی۔ ان حالات میں نیند تو کیسے آ سکتی تھی، بس تھوڑا بہت سامان سمیٹ کر بستروں پر لپیٹ لیا۔ صبح 4 بجے پھر شور مچا کہ خطرہ بڑھ گیا ہے، مسلمان فوراً نکل جائیں۔ ان کے لیے کچھ ٹرکوں کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سانس رک گئے، مگر مجبوری تھی اور ہم ٹرکوں میں سوار ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ کھیتوں میں سکھوں نے حملہ کر دیا۔ قیامت کا سماں بندھ گیا۔ تمام لڑکیوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا۔ ہمارے والدہ ہم سے لپٹ کر رونے لگیں تو بدبختوں نے انہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ کسی ماں کے فریاد کوئی واسطہ اور منت سماجت کام نہ آئی۔ سکھوں نے ہماری 10-11 سالہ بہن کو والدہ سمیت اٹھا کر ٹرک سے باہر پھینک دیا اور ہم دونوں بہنوں کو لے کر چل دیے۔ راستے میں ایک جگہ 4 سکھ کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اغوا کرنے والوں سے کہا، یہ لڑکی میرے حوالے کر دو۔
کیونکہ میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، لہذا مجھے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے گھر پہنچ کر ہی سب سے پہلے تو سور کا گوشت میرے منہ میں ٹھونسا، پھر بولا، بس اب تو گھر میں رہا اور بھاگنے کی کوشش کی تو برا ہوگا۔ میرے شوہر بھی پولیس افسر تھے اور وہ میری گمشدگی کی رپورٹ درج کرا چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد اغوا شدہ لڑکیوں کی تلاش میں پولیس کی ٹولیاں پہنچ گئیں۔ یہ ٹولیاں کئی بار آئیں مگر مجھے اغوا کرنے والا سکھ کسی نہ کسی طرح انہیں باہر کے باہر ٹال دیتا۔ اس طرح اس نے ایک بار پھر ٹالنے کی کوشش کی تو سکھ پولیس انسپکٹر نے بآواز بلند کہا، شمیم جس کے گھر میں بھی ہو وہ اسے فوراً باہر لے جائے۔ اس بار میں نے بھی شور مچا دیا۔ اغوا کرنے والے سکھ نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا لیکن پولیس دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئی اور مجھے برآمد کر کے باہر لے گئی۔ جب پولیس کی جیپ میں سوار کیا جا رہا تھا تو وہی سکھ تیزی سے میری طرف لپکا اور اس نے میری قمیض اور شلوار پشت کی طرف سے کرپان کے ساتھ کاٹ ڈالی۔ میں جلدی سے جیپ میں جا کر بیٹھی تو سکھ انسپکٹر پولیس نے اپنی پگڑی اتار کر جیپ کے اندر پھینک دی۔ میں نے اسے کھول کر بمشکل اپنا تن ڈھانپا۔ پولیس مجھے تھانے لے گئی جہاں ایک نیا منظر دیکھا۔ شاید مجھے اذیت پہنچانا مقصود تھا اور میرے شوہر کو اس بات کی سزا دینا کہ اس نے میری گمشدگی کی رپورٹ کیوں درج کرائی اور میری نشاندہی کیوں کی۔ میں نے اپنے شوہر کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے پایا۔ کچھ دیر بعد ایک پولیس افسر نے حکم دیا کہ مجھے کیمپ میں پہنچا دیا جائے۔ میری منت سماجت پر صرف آج کی رات مجھے اپنے شوہر کے پاس رہنے کی اجازت دی گئی۔ پولیس افسر مان گیا اور یہی اپنے شوہر کے ساتھ میری آخری ملاقات تھی۔ صبح مغویہ کیمپ میں پہنچا دی گئی، وہیں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ملاقات ہو گئی، لیکن 10-11 سال گزر گئے، والدہ کا سراغ آج تک نہ مل سکا۔ راوی بیگم سلمیٰ تصدق حسین۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔